پاکستان میں کرونا وبا کی دوسری لہر کے دوران اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ڈرامائی انداز میں بڑھ گئی ہیں، جس سے متوسط اور غریب طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ راولپنڈی کے رہائشی محمد نذیر نے اپنے گھر کے لیے راشن کی مقدار میں 50% کمی کر دی ہے۔ دال جو پہلے تھی 120 روپے کلو میں، وہ ابھی اس وقت 260 روپے میں ہم لے رہے ہیں۔ کسی چیز میں کمی نہیں آئی، اتنی بڑھ گئی ہیں کہ دگنا سے تگنا بڑھ گئی ہیں۔ غریب تو غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، غریب کو تو کچھ بھی ابھی تک مل نہیں رہا۔ اشیاء خوردنوش فراہم کرنے والوں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ طلب میں کمی سے انہیں بھاری نقصان پہنچا ہے۔ اس کی ایک مثال پولٹری کی صنعت ہے۔ پولٹری کا کام جو ہے وہ چلتا ہی سارا اسی ہوٹلنگ اور شادی حال پہ ہے۔ جب ڈیمانڈ کم ہوئی ہے تو ریٹ ایک دم اوپر سے نیچے آ گئے ہیں۔ ریٹ نیچے آنے سے مرغی پالنے والے زمیندار کو نقصان ہوا، جس نے پیداوار میں کمی کی۔ اس سے پھر قیمتیں بڑھنے لگیں۔ پولٹری سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے زمیندار کو بے تحاشا نقصان ہوا ہے۔ بازار میں مرغی کی کم فروخت اور فیڈ مہنگی ہونے کی وجہ سے زمیندار کو لاکھوں کی تعداد میں مرغیاں تلف بھی کرنی پڑیں۔ یہ پولٹری فارم ظہیر عباس کا ہے، جو کچھ ہی ماہ میں اندازاً 20 لاکھ روپے کا نقصان اٹھا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرغیاں پالنے والے بہت سے زمیندار پیداوار کم کر چکے ہیں۔ جہاں پہ ایک بندہ 2 لاکھ چوزہ ڈال رہا ہے، وہ چوزہ ڈال ہی نہیں رہا کرونا کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ تو جن کے پاس تھا وہ کم مال جو مارکیٹ میں ہی کم آئے گا، جب پیچھے پیداوار ہی کم ہوگی تو وہ اس کا ریٹ تو اوپر جائے گا نا۔ ڈاکٹر محمد عظیم خان پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے چیئرمین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف کرونا کے وبا کے باعث نہیں، بلکہ ماحولیاتی تبدیلی اور ٹڈی دل کے حملے کی وجہ سے بھی اجناس کی پیداوار بری طرح متاثر ہوئی، جس سے قیمتیں اوپر چلی گئیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ کچھ بنیادی اشیاء کی قیمتوں کو مستحکم کرنے کے لیے ان کی پیداوار بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ایم کا جو اس کا ایمرجنسی پروگرام ہے ایگریکلچر کے حوالے سے، اس میں یہ تینوں کماڈٹیز کور ہوتی ہیں، ویٹ بھی ہے، رائس بھی ہے، شوگر کین بھی ہے۔ تو ان کی جو پروڈکشن کے اوپر اس وقت زور ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھائی جائے، تاکہ ہمارے پاس اویلیبل سٹاک جو ہیں وہ بہتر ہوں اور ہم امپورٹ پہ ہماری ڈپینڈنس کم ہو اور پروڈکشن زیادہ ہو، پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو، پروفیٹیبلٹی فارمر کی زیادہ ہو۔ سپورٹ پرائس میکنزم سے بھی انہوں نے پرائسز بھی انکریز کیے ہیں، تاکہ انسینٹیوائز بھی کیا ہے کہ تاکہ لوگ بہتر انپٹ یوز کر کے بہتر پیداوار لے سکیں۔ حکومت کی یقین دہانیاں اپنی جگہ، مگر ظہیر عباس کا کہنا ہے کہ جب تک کاروبار مکمل طور پر بحال نہیں ہو جاتا اور طلب اور رسد مستحکم نہیں ہو جاتی، مہنگائی کی شدت میں کمی کی امید رکھنا بے سود ہے۔ نذر الاسلام، وائس آف امریکہ، راولپنڈی۔